صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ گزرا ہے کل۔ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے کچھ سبق ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خیر کے کام کروائے اور ان کو طاقت بھی بہت دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ تو اور بھی بہت سارے بنتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ بنے تھے یہ اپنی نیکی کی وجہ سے بادشاہ بنے تھے۔ جب خیر کرتے کرتے، خیر کے کام کرتے کرتے انسان کو اقتدار مل جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے ان کو قوت دی تھی، اقتدار دیا تھا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز ہم نے ان کو دے رکھی تھی۔ تو خیر کی وجہ سے جو اقتدار ملے وہ خیر کا باعث بنتا ہے، اور شر کی وجہ سے ایک آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، اور پھر اسے اقتدار مل رہا ہے، تو اس اقتدار سے خیر نہیں پھیلے گی، اس سے برائی پھیلے گی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اقتدار میں خیر والے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، شریر نہ ہوں۔ عام طور سے جب الیکشن آتے ہیں اور حکمرانوں کو منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ خیر کس میں ہے، اس وقت جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میری زبان والا کون ہے، میری پارٹی والا کون ہے۔ اپنی پارٹی اور اپنی زبان اور اپنی جان پہچان کو باعث نہیں بنانا چاہیے، اس کو وجہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اہل خیر کو آگے لانا چاہیے، انہی کی تائید کرنی چاہیے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے دے تو اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین سے فرماتے ہیں قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہیں تو آپ ان کو سزا دیں، چاہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضرت ذوالقرنین کو اتنی بڑی طاقت اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں نہیں، میں دیکھتا ہوں، پہلے سمجھاؤں گا، جو اچھے ہوں گے، جو قبول کر لیں گے ان کا اکرام کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہاں جو ڈھیٹ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ضدی قسم کے ہوں گے، تو ان کو تو پھر سزا دینا ضروری ہے۔ تو اقتدار ملنے کے بعد مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین کا لہجہ مغروروں والا نہیں ہے، حضرت ذوالقرنین کا لہجہ حکومت کے ملنے کے بعد بھی سلجھا ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے دے تو اس کو چاہیے کہ نیکوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ انہوں نے کہا اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی، جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی دنیا میں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اہل حق اور اہل علم کے ساتھ، دیندار طبقے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مگر یہ وہی کر سکتا ہے
جو خود خدا کا خوف رکھتا ہو اور خود اس کا دین کی طرف رجحان ہو، اور بے دین ہوگا تو وہ دینداروں کو دہشت گرد کہے گا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک اصطلاح چل پڑی ہے دینداروں کو شدت پسند کہنے کی، انتہا پسند کہنے کی، دہشت گرد کہنے کی۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ان کے لیے ہمارے پاس بہت اچھا سلوک ہوگا، اور ان کو بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا، ان کا تعاون کیا جائے گا۔ اور اللہ کسی کو اقتدار دے دے تو اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ برے لوگوں کو پکڑے اور برے لوگوں کو سزا دے۔ یعنی کہ اپنی پارٹی کا ہے تو چاہے کتنی برائیاں کرتا رہے اس پہ پردہ ڈالا جائے، کسی اور پارٹی کا، کسی اور زبان کا، کسی اور ذہن کا آدمی ہو تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، نہیں۔ اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو ظالم ہوگا اس کو تو ہم پکڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ ہمارے گھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ۔ اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ صاحب اقتدار کو کبھی بھی اپنی پبلک کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ صاحب اقتدار کو کبھی بھی اپنی پبلک کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ کے خزانوں پہ نظر ہو اور طبیعت میں ہمدردی اور خیر خواہی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے کہا هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، حضرت ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ کام تو کر دیں کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے یہاں پہ کوئی موٹی سی دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جمع کر لو، اچھی بات ہے، تمہارا ہی تو کام ہے، کوئی میرے گھر کا کام تھوڑی ہے، تمہارا ہی تو کام ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمانے لگے ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے جو اللہ نے دیا ہے بس وہ میرے لیے کافی ہے، تم میرے لیے پیسے جمع مت کرو، ہاں میری اگر تم جسمانی مدد کر سکتے ہو تو کر لو، باقی مجھے تمہارے چندے کی اور مجھے تمہارے تعاون کی اور مجھے تمہارے ٹیکس کی اور مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر صاحب اقتدار دیانتدار ہو اور ہمدرد ہو، یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں، ایک تو عوام کی ہمدردی ہو اور دوسرا وہ عوام کی ہمدردی ہو اور دوسرا دیانتدار ہو، اللہ کا خوف ہو، امانت دار ہو، خائن نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کوئی آج سے 4-5 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا؟ اور یہ علاقہ وہ ہے جو پہاڑی ہے، پہاڑی علاقوں میں آج کل بھی کچھ نہیں ہے، تو 4000 سال پہلے وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ ان کے لیے لوہے کی چادریں، ان کے لیے سیسے کو پگھلانا، اور ان کے لیے تختے، لکڑی کے تختے، پھر ان کے نیچے کوئلہ، اتنا سارا سامان۔ ٹھیک ہے ان کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس فوج تھی، لیکن یہ چیزیں تو فوج سے تعلق نہیں رکھتی نا، یہ تو سامان ہے، لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں ایک تو وہ دیانتدار تھے اور دوسرا وہ چاہتے تھے کہ میری پبلک کا کام ہو جائے، لہٰذا ان کی دیانتداری اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا بر وقت ان کے لیے انتظام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خیر کا کام کروا دیا۔ ایک سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو دیانتدار حکمران ہوتے ہیں نا،
جو دیانتدار حکمران ہوتے ہیں، جن کی اپنی جیبیں بیت المال سے پاک ہوتی ہیں، ان کے اپنے گھر بیت المال سے پاک ہوتے ہیں، وہ چور نہیں ہوتے، دیانتدار ہوتے ہیں، وہ خائن نہیں ہوتے، امانت دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے پروجیکٹس ہیں نا اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ دیانتدار حکمرانوں کے پروجیکٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا دے دیتے ہیں؟ برکت دے دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کوشش کر کے ایک دیوار بنائی، ایسی دیوار بنائی فمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ اتنی طاقتور قوم یاجوج ماجوج، ان کو روکنے کے لیے دیوار بنانی تھی، چونکہ دیانتدار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پروجیکٹ میں ایسی برکت دی کہ پھر اس کے بعد اب تک ہزاروں سال گزر گئے، اب تک ان کا پروجیکٹ فیل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، کمزور نہیں پڑا، بلکہ اب تک یاجوج ماجوج اس میں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ اس پہ چڑھ سکے اور نہ ہی وہ اس میں نقب لگا سکے، اور قیامت تک نہیں لگا سکتے، قیامت تک نہیں لگا سکتے۔ ہاں جب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دیوار کو گرا دیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اگر صاحب اقتدار سے اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا کام کروا دے تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس کو شیخیاں بکھیرنی چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جس نے مجھ سے یہ کام کروا لیا، ورنہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل خیر کا جن کی طبیعتوں میں خیر ہے اور جن کی طبیعتوں میں صلاح و فلاح ہے اور جن کی طبیعتوں میں دین ہے، جن کی طبیعتوں میں نیکی ہے، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، ایسوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ منتخب ہونے والوں کو وہ تمام صفات عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائی تھی۔